غور سے سنیے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 عمل ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ انہیں کر لے تو روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جس دروازے سے چاہے. اب وہ 3 عمل آپ سنیے. اور پھر مزید آگے حضور نے فرمایا اور جنتی حوران سے جتنی حوران بہشتی ہیں ان میں سے جس سے چاہے وہ نکاح کر لے. یہ بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب خدا کی قسم سنو اور پھر ذرا اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرو. ذرا اسے غور سے سنو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اعمال میں سے پہلا عمل کون سا ہے؟ سرکار نے 3 عمل کی بات کی نا کہ جو ایمان کے ساتھ یہ 3 عمل کرے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اب ان اعمال میں سے پہلا عمل کون سا؟ سرمایہ داروں، تاجروں، دولت مندوں، ذرا غور سے سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا. کیسے قرض دیا؟ چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو اب سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ایک قرض مانگنے والا آپ کے پاس آیا اور آپ نے خاموشی لے جاؤ بھی تم رکھو یار جب بعد میں دیکھیں گے. اس طرح سے نہیں یار یہ لے کب دے گا کیا نہیں. آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے اور سامنے والا بہت مشکل پوزیشن کے اندر ہے اور آپ نے اس کی عزت نفس مجروح رکھو نا یار تم ابھی ضرورت ہے نا تم کو رکھو بعد میں دیکھ لیں گے تم لو ابھی تمہارا کام پورا کرو. آپ نے تو یہ کر دیا. اب اس سے پوچھو کہ آپ کے اس کرنے پر اس کا دل کتنا خوش ہوا. نفسیات کے اعتبار سے آپ صرف سوچو کہ اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. ارے ایک مومن کا دل خوش ہو جائے تو مولا خوش ہو جاتا ہے، اس کے حبیب خوش ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ اس میں یہ بھی محدثین فرماتے ہیں شارحین حدیث کہ مخفی طریقے سے قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ذریعے بھجوا دیا. آپ کا دوست ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ سے مانگنے میں ہچکچاتا ہے کہ یار میرے دوست کے سامنے میری آبرو چلی جائے گی، لیکن آپ کا دوست پریشانی کے اندر ہے اور قرض کے سلسلے میں پریشان ہے. آپ نے کسی کے ذریعے بھجوا دیا اور کہہ دیا کہ میرے دوست سے کہہ دینا میرا نام مت لینا، میرا نام مت لینا، اس سے کہنا یہ لے لے جب تیرے پاس آئے تب تو دے دینا. تو اب یہ چھپا کر آپ نے اسے قرض دیا. آپ نے تو اسے قرض دیا، مولا نے جنتی عطا فرما دیا. مولا نے جنت. یہ ہے اس اسلام کو سیکھو. بہت سیکھ چکے نماز روزہ حج و زکات اور سیکھنا بھی چاہیے اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب فرما رہے ہیں؟ نماز فرض نہیں ہوئی اس سے پہلے فرما رہے ہیں. اسے سمجھو آپ. جن چیزوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ان میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہم مسلمان ہوں گے تو مسلمان ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا. تو اب آپ دیکھیں ایک تو عمل حضور نے یہ بتایا کہ من ادا دینا خفیہ، جس نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور دوسرا وعفا عن قاتلہ، اپنے قاتل اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر دیا. کسی عزیز کے قاتل ہیں اسے معاف کر دیا. اور یہاں تو قاتل تو بہت دور کی بات ہے. قاتل تو بہت دور کی بات ہے. یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی خالی بھویں چڑھا لے تو اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے.
تو اپنے قاتل یعنی اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر لیا، یعنی قصاص نہیں لیا۔ اور تیسری چیز وقرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ 10 مرات قل هو اللہ احد، اور ہر فرض نماز کے بعد، غور سے سن لیں، یہ شاید آپ آسان سمجھیں گے، قرض دینا آپ کے لیے مشکل ہوگا، معاف کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا آسان سمجھیں گے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ قرض بھی اس طریقے سے خفیہ طور پر دو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی، تیسرا عمل، اگر کوئی ان میں اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، یعنی اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بغیر، یعنی اسے بھی جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا داخل فرمائے گا۔ لیکن صدیق اکبر کا کیا کہنا، وہ پوچھنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حضور کی امت جتنی زیادہ سے زیادہ جنت میں چلی جائے بہتر ہے۔ تو فوراً صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا او احداہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ تینوں کام نہ کر سکے اور تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا او احداہن، ہاں اگر ایک بھی کرے گا تو اس کی جزا وہی ہوگی، ایک بھی کرے گا تو اس کی جزا وہی۔